السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ غیر روزے دار کا روزے دار کے ساتھ افطار کرنا کیسا ہے۔ اسی طرح غیر روزے دار کا شہر کے مختلف سیاسی افطار پارٹیوں میں جانا کیسا ہے۔ اور ایک خلجان عام طور پر جو لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ افطار کے وقت جو مساجدوں میں افطاری بھیجی جاتی ہے تو ان میں کیا غیر روزے دار شریک ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ان تمام خلجانوں کو دور کریں گے۔ تو ویڈیو کو آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس طرح کے نالجبل ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ صورتیں ہیں۔ تو کنڈیشن نمبر 1 کہ روزے دار اگر گھر میں افطار کر رہے ہوں اور وہاں کوئی غیر روزے دار ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہو تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواہ شریک ہونے والا جان بوجھ کر بلا عذر روزہ چھوڑا ہو یا کسی عذر شرعی کے سبب، دونوں صورتوں میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ روزے دار کی صحبت میں بیٹھنے کے سبب یہ بے روزے دار بھی وقت افطار کی سعادتوں سے فیضیاب ہو جائے گا۔ جیسا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے حوالے سے مسلم شریف اور بخاری شریف میں متفق علیہ یہ حدیث موجود ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اب کنڈیشن نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ اب رہی بات شہر کے مختلف افطار پارٹیوں میں غیر روزے دار کا شریک ہونا کیسا ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر وہاں کا عرف یہ ہے کہ دعوت افطار پر عموماً روزے دار و غیر روزے دار سبھی شرکت کرتے ہیں اور دعوت کرنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شہر کے افطار پارٹیوں میں غیر روزے دار کا شریک ہونا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خاص کر جو افطار پارٹیاں سیاسی لیڈران کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے اس میں غیر روزے دار بھی شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دعوتیں عام ہوتی ہیں۔ مگر بہتر اور افضل و اولیٰ یہی ہے کہ غیر روزے دار نہ جائے، کیونکہ افطار روزے دار کے لیے ہوتا ہے نہ کہ غیر روزے دار کے لیے۔ کنڈیشن نمبر 3، تیسری صورت یہ کہ ایسی پارٹی یا ایسی دعوت جہاں پر صرف اور صرف روزے دار کو ہی مدعو کیا جائے، غیر روزے دار کو نہیں، تو ایسی جگہ غیر روزے دار کو جانا، وہاں پر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا شخص ذلیل و خوار بھی ہو جاتا ہے، اور حدیث میں ایسے شخص کو چور اور ڈاکو کہا گیا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب العتمہ صفحہ نمبر 525 میں ہے، جس کی عربی عبارت یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا، اور جو بغیر دعوت کے شریک ہوا وہ چور کی طرح داخل ہوا اور ڈاکو کی شکل میں نکلا۔ اور چور کی طرح داخل اور ڈاکو کی طرح نکلنے کی وجہ ابو داؤد شریف کے مذکورہ اسی صفحہ پر کے حاشیہ نمبر 6 پر یہ بات بتائی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی صاحب خانہ کے اجازت کے بغیر داخل ہونے والا چور ہوتا ہے، گویا کہ وہ بحیثیت چور داخل ہوا اور بحیثیت ڈاکو نکلا۔ یہ حکم داخل ہونے پر ہے، ساتھ ہی اس نے جو کچھ کھایا پیا، کیونکہ وہ کھانا پینا صاحب خانہ کے حکم کے بغیر تھا تو وہ کھانا پینا ڈاکو کے غصب کرنے کی طرح ہوا، پس اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ چور کی طرح داخل ہوا اور ڈاکو کی طرح نکلا۔ اور یہی مفہوم فتاوی رضویہ جلد 16 طبع جدید صفحہ نمبر 486 میں بھی موجود ہے کہ افطاری میں غیر روزے دار اگر روزے دار بن کر شریک ہوتے ہیں، متولیوں پر الزام نہیں، بہتر غنی فقیر بن کر بھیک مانگتے ہیں اور زکوٰۃ لیتے ہیں، دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ ظاہر پر حکم ہے، اور لینے والا
کو حرام قطعی ہے، یوں ہی یہاں ان غیر روزے داروں کو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناحق کھانے پر یہ وعید آئی ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ کنڈیشن نمبر 4، چوتھی صورت یہ ہے کہ جو افطاریاں مساجد میں بھیجی جاتی ہیں اسے غیر روزے دار کے ساتھ کھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے فتاوی رضویہ کی مذکورہ عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جہاں جس شہر کا یہ عرف ہے وہاں مساجد میں جو افطاری بھیجی جاتی ہیں وہ روزے دار اور غیر روزے دار سب کے لیے ہے، تو ایسی مساجد میں غیر روزے دار مساجد میں روزے داروں کی افطاری میں شریک ہو سکتا ہے، مگر شریک نہ ہونا یہ افضل ہے۔ اور جہاں یہ عرف ہو کہ وہاں مساجد میں جو افطاری بھیجی جاتی ہیں وہ فقط روزے داروں کے لیے ہیں، تو ایسی مساجد میں غیر روزے دار کا روزے دار کے ساتھ افطاری کرنا ناجائز و حرام ہوگا، اسی لیے کہ ایسی صورت میں یہ افطاریاں فقط روزے داروں کے لیے وقف ہو جاتی ہے، جو کہ حکماً مال یتیم کی طرح ہے، لہٰذا اسے غیر روزے دار نہیں کھا سکتا ہے۔ اور فیضان علوم جلد 2 صفحہ نمبر 308 میں ہے کہ البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہ ہو کہ روزہ دار و غیر روزے دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہیں، جو وہاں غیر روزے دار کو بھی اجازت ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں عرف کا اعتبار ہوگا، جہاں عام طور پر سب کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تو وہاں روزے دار کے ساتھ غیر روزے دار کے لیے بھی کھانا اور شریک ہونا جائز ہوگا، اور جہاں پر کہ کسی طرح بھی ممنوع وارد ہو یا صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص ہو، خواہ اشارتاً یا کنایتاً، تو ایسی افطار پارٹیوں اور دعوتوں میں غیر روزے دار کا شریک ہونا، کھانا پینا یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لہٰذا اسی طرح کے نئے مسائل کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے اسلامی معلومات ایئر چینل پر۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، انشاءاللہ تب تک بنے رہیے، اگلے ویڈیو میں بہت ہی جلدی ملتے ہیں۔ اب دے اجازت، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔